سن میرے دل میں آخر کار عمار اور حمشہ کی اصلیت کم سے کم ایک دوسرے کے سامنے تو کھل کے آ ہی گئی ہے، کیونکہ ایک وقت تھا کہ یہی عمار صدف کے پیچھے اتنا پاگل تھا کہ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھا، اور اس وقت حمشہ عمار کی ایسی پکی دوست بنی ہوئی تھی جیسے حمشہ سے زیادہ مخلص تو عمار کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں، اور صدف کو حاصل کرنے کے لیے اس نے عمار کا بھرپور ساتھ دیا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ صدف اور عمار کی شادی ہوئی تو پہلے عمار کی اصلیت نکل کے سامنے آئی کہ صدف کو جیسے لڑکوں سے نفرت تھی، عمار تو ہو بہو ویسا ہی ہے۔ ڈرنکنگ وہ کرتا ہے، دوسری عورت کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں اور اپنی بیوی سے بے وفائی کرتا ہے، جبکہ حمشہ، اس نے تو عمار کو یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر تم اتنے ہی غیرت مند ہو تو تم بلال عبداللہ کی نوکری چھوڑ کے صدف کو لے کر یہاں سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ عمار صدف سے چیٹ تو کافی دن سے کر رہا تھا، لیکن اب تو اسے موقع مل جاتا ہے صدف سے کھلم کھلا لڑائی کرنے کا جب اسے پتہ چلتا ہے کہ صدف بہت دیر سے بلال عبداللہ کے آفس میں ہے، اور پھر حمشہ لگائی بجھائی کر کے عمار کو بتاتی ہے کہ جو پروجیکٹ تمہیں ملنے والا تھا نا، اب بلال عبداللہ تمہاری بیوی کو دینے والا ہے۔ عمار حمشہ سے کہتا ہے کہ بلال عبداللہ میری اتنی انسلٹ آخر کیسے کر سکتا ہے، جبکہ یہ پروجیکٹ اس نے مجھے خود آفر کیا تھا، اور ویسے بھی صدف کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ اتنا بڑا پروجیکٹ ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ تو حمشہ بھی عمار کو آئینہ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈیزرو تو تم بھی نہیں کرتے تھے، جب چھوٹی سی پوسٹ سے اچانک تمہیں جی ایم کی پوسٹ پہ پروموٹ کر دیا گیا تھا، گاڑی دی گئی تھی، گھر دیا گیا تھا، تب تم نے بلال عبداللہ سے یہ سوالات آخر کیوں نہیں کیے؟ عمار کہتا ہے حمشہ پلیز بات کو کسی اور طرف مت لے جاؤ، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، صدف اتنی دیر سے بلال عبداللہ کے آفس میں ہے، آخر وہاں چل کیا رہا ہے؟ تو حمشہ طنزیہ عمار کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ باس ہیں، وہ اپنے امپلائیز کو اندر بلا کے بٹھا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، میں بھی جاتی ہوں وہاں، اتنی دیر بیٹھی رہتی ہوں، اور تم بھی تو باس کے آفس جاتے ہو، لیکن تمہارے دماغ میں اگر کوئی فطور ہے صدف اور باس کو لے کے تو میں اس کا کچھ نہیں کر سکتی۔ عمار حیرت سے حمشہ کی طرف دیکھتا ہے کہ آج تک تو یہی میرے دماغ میں باس اور صدف کو لے کے شک ڈالتی آئی ہے، اور آج یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، اس لیے غصے سے آ کے حمشہ سے کہتا ہے کہ جسٹ شٹ اپ، اور حمشہ کو تو عمار سے بھی زیادہ غصہ آ جاتا ہے، پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے کہتی ہے کہ یو شٹ اپ، اگر تم اتنے ہی غیرت مند ہو تو تم باس کی یہ جاب چھوڑ کے صدف کو یہاں سے لے کر ہمیشہ کے لیے چلے کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ کہیں اور نہ تو تمہیں یہ پوسٹ ملے گی، نہ گھر نہ گاڑی۔ عمار کا دماغ تو غصے سے پھٹنے لگتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتی تو دانیہ کے گھر پہنچ جاتا ہے، اور دانیہ عمار کو یوں اچانک اپنے گھر میں دیکھ کر حیران بھی ہوتی ہے اور خوش بھی، کہ کہاں تو عمار کو کالز پہ کالز کر کے ایموشنلی بلیک میل کر کے بلانا پڑتا تھا، اور کہاں آج عمار خود ہی میرے گھر آ گیا۔ خوشی سے نہال ہوتے ہوئے عمار سے کہتی ہے کہ یوں اچانک اگر میرے سامنے آتے رہو گے تو کہیں خوشی کے مارے میری جان ہی نہ نکل جائے۔ اور جناب وہاں عمار صاحب اپنا غم غلط کرنے کے لیے دانیہ کے ساتھ مل کے خوب شراب نوشی کرتے ہیں۔ دوسری طرف صدف کو جب پروجیکٹ آفر کیا جاتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کیا مجھے عمار سے اتنا دور جانا چاہیے، حالانکہ صدف کو پتا ہے کہ عمار اس کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ماں کے کہنے پہ اپنا رشتہ بچانا چاہتی ہے اور اس رشتے کو ہمیشہ چلانا چاہتی ہے، اس لیے بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ آئی ایم سوری سر، میں یہ آفر ایکسیپٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میں اپنے ہسبینڈ سے اتنے دن دور نہیں رہ سکتی۔ بلال عبداللہ صدف کو ایکسپلین کرتا ہے کہ آپ کو اتنے دن دور نہیں رہنا پڑے گا، صرف 1 سال کا پروجیکٹ ہے جس میں آپ کو ہر مہینے ریٹرن ٹکٹ دیا جائے گا، اور مہینے کا لاسٹ ویک فل آف دیا جائے گا جو آپ عمار کے ساتھ گزار سکتی ہیں۔ اتنی ایمرجنسی میں فیصلہ نہ کریں، آپ گھر جائیں، عمار سے ڈسکس کریں، مجھے یقین ہے کہ عمار کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگی، آپ کل آ کے مجھے اپنا فیصلہ سنا دینا۔ اب صدف آفس سے گھر جاتی ہے، کافی پریشان ہوتی ہے کیونکہ بہت دیر ہو گئی لیکن عمار گھر نہیں آیا، اسے کال کرتی ہے تو جھوٹ بولتا ہے ایز یوزول کہ ایک دوست کی طرف ہوں۔ آدھی رات سے بھی اوپر وقت گزر جاتا ہے، عمار واپس نہیں آتا، صدف سو نہیں پاتی تو اس کی تصویر سے ہی باتیں کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ عمار کیا تم ایسے ہو؟ اور عمار ہے کیسا؟ یہ تو صدف بی بی کو بہت جلد پتہ چلنے والا ہے،
کیونکہ بہت دیر گزر جانے کے بعد جب شراب کے نشے میں دھت عمار واپس آتا ہے تو صدف اور عمار کی کتے بلیوں کی طرح آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ عمار تو نشے میں وہ سب باتیں صدف سے پوچھنے لگتا ہے جو اس کے دماغ میں ہمشہ اور دانیہ نے ڈالی ہیں کہ آخر باس تم پہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ صدف تو عمار کی اس بات پہ حیران رہ جائے گی کہ عمار مجھ پہ شک کر رہا ہے، حالانکہ عمار خود جو کرتا پھر رہا ہے وہ صدف کو پتہ ہونے کے باوجود بھی اس نے کبھی عمار کو ریئلائز نہیں کروایا۔ بہرحال یہاں پہ صدف اور عمار کی لڑائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ایٹ دا اینڈ عمار صدف سے کہتا ہے کہ لگتی ہوگی تم بلال عبداللہ کو خوبصورت، لیکن خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ تم ایک 2 ٹکے کی عورت ہو۔ اور یہاں پر صدف کا غصہ ٹریگر کر جائے گا جو اس نے بہت دیر سے اپنے اندر دبا کے رکھا تھا۔ ایک زوردار جھانپڑ عمار کے منہ پہ رسید کرتے ہوئے کہے گی کہ تم نے جو سوچنا ہے سوچ لو، میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دوں گی، کیونکہ جب کتا بھونکتا ہے تو اس کے ساتھ بھونکا نہیں جاتا۔ اور عمار جب دیکھے گا کہ صدف نے تو مجھے ڈائریکٹ کتا ہی کہہ دیا تو ایک زوردار تھپڑ صدف کے منہ پہ دے مارے گا۔ تو یہاں پر صدف ایک دم سے حیران پریشان رہ جائے گی کہ یہ وہی عمار ہے جو میرے ساتھ شادی کے لیے مرنے کو بھی تیار ہو گیا تھا۔ صدف کو عمار سے محبت تو خیر پہلے بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، ہاں نکاح کے بعد اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہی میرا سب کچھ ہے، لیکن اب جا کے اس کے دماغ سے یہ بھوت بھی اتر جاتا ہے اور وہ سوچ لیتی ہے کہ میں نے اس آدمی کے ساتھ رہنے کے لیے بلال عبداللہ کے پروجیکٹ کو ریجیکٹ کیا۔ نیکسٹ ڈے آفس جاتے ساتھ ہی بلال عبداللہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سر مجھے آپ کی آفر قبول ہے۔ بلال عبداللہ کو حیرت تو ہوگی کہ صدف نے اچانک اپنا ڈیسیژن کیسے چینج کر لیا، لیکن صدف کہے گی کہ سر کل میں نے انکار کیا تھا، ڈیسیژن تو میں نے آج لیا ہے۔ اب بلال عبداللہ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہے کہ صدف اور عمار کے درمیان میں کچھ گڑبڑ ہے۔ ایک تو رات کو جب صدف کو جھانپڑ پڑا تھا تب بھی بلال عبداللہ کی نیند سے اچانک آنکھ کھل گئی تھی اور اس کے دل میں یہی خیال آیا تھا کہ صدف کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ اور پھر صدف کے بھائی زاویار سے بھی تو بلال عبداللہ کی بات ہوئی تھی، اس نے بھی بتایا تھا کہ صدف آپی اب ویسی نہیں رہیں جیسی وہ ہوتی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ صدف آپی خوش نہیں ہیں۔ بہرحال اب چونکہ صدف پروجیکٹ ایکسیپٹ کر چکی ہے تو وہ لاہور چلی جائے گی عمار کو چھوڑ کے، جبکہ دوسری طرف دانیہ عمار کی گرل فرینڈ عمار کے پیچھے پڑی ہے کہ تم اسے چھوڑ دو، مجھ سے شادی کر لو، اور اگر تم اسے نہیں چھوڑنا چاہتے تو اس کو بتائے بغیر چوری چھپے مجھ سے نکاح کر لو۔ اور دوسری طرف ہے بیچاری ہمشہ، جسے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس نے بہت پاپڑ بیلے، بہت پلانز بنائے، لیکن سب کے سب فلاپ ہو گئے۔ عمار اور صدف کی شادی ہو جانے کے باوجود بھی ہمشہ بلال عبداللہ کے دل سے صدف کی محبت ختم نہیں کر پائی۔ تو ناظرین ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ صدف کو ریئلائز ہونے لگا ہے کہ جس انسان کو وہ بہت برا سمجھتی تھی دراصل وہ تو اس کی زندگی میں فرشتے سے کم نہیں ہے۔ بلال عبداللہ تو بہرحال صدف سے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کرے گا۔ اب صدف اپنی محبت کا اظہار کب اور کیسے کرتی ہے یہ ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ اگر آپ اس ڈرامہ اور پاکستان کے تمام فیمس ڈراماز سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔